مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. باب اداء الخمس من الایمان. خمس کا ادا کرنا بھی ایمان کے احکام میں سے ہے. حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبہ عن ابی جمرہ قال كنت اقعد مع ابن عباس. یہ ابو جمرہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. یجلسنی علی سریرہ، ابن عباس مجھے اپنی چارپائی پر یا اپنے تخت پر بٹھاتے تھے. فقالا، انہوں نے مجھے فرمایا، اقم عندی، کہ میرے پاس ٹھہرو، حتی اجعل لک سہما من مالی، یہاں تک کہ میں اپنا کچھ مال تیرے لیے کر دوں گا. سہمن میں حصہ. فاقمت معہ شہرین، تو میں ان کے ساتھ 2 مہینے ٹھہرا. ابو جمرہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کے ساتھ میں 2 مہینے ٹھہرا. ثم قالا، انہوں نے حدیث بیان فرمائی، ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کے پاس وفد عبد القیس آیا، قالا من القوم، حضور نے فرمایا کون ہے، او من الوفد، یا یہ وفد کون ہے. قالوا ربیہ، ان کا تعلق ربیہ قبیلے کے ساتھ تھا عبد القیس کے وفد کا. تو انہوں نے کہا ربیہ. قالا مرحبا بالقوم، یہ ابھی پہنچے نہیں تھے، حضور نے پہلے ہی فرمایا کہ ایک اچھا وفد آ رہا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا استقبال کیا. قال مرحبا بالقوم او بالوفد، حضور نے فرمایا آنے والی قوم کو خوش آمدید، غیر خزایا ولا ندامہ، ان کے لیے کوئی رسوائی نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے. فقالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان ناتيك الا في اشهر الحج. یہ وفد آیا، ان کے اندر ایک آدمی تھا الاشج، تو نام کیا تھا؟ الاشج. لو حضور تشریف فرماتے، صحابہ کے درمیان کسی تکیے پہ ٹیک لگا کر حضور بیٹھے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ محمد کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا وہ جو صحابہ کے درمیان ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں وہ ہے. تو یہ پورا وفد دوڑ کر آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے اور قدموں کو بوسہ دینے لگے، فرط محبت سے، شوق سے. لیکن وہ جو الاشج نامی شخص تھا وہ اس طرح دوڑ کر نہیں آیا. اس نے پہلے اپنے اونٹوں کو باندھا، پھر اس نے غسل کیا، پھر اس نے نیا لباس پہنا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی. اس کے بعد آ کر حضور سے مصافحہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے اندر 2 صفات ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں. ایک ہے الانات، یعنی کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنا، جس طرح انہوں نے وہ کام کیا تھا. اور دوسرا ہے ضبط نفس، کہ اتنا شوق میں نہیں کہ نہ اپنے کپڑوں کا خیال رکھا کہ اتنے سفر سے آیا ہے، پسینہ آیا ہوگا، بدبو ہوگی جسم کے ساتھ، اور میں اگر کسی بزرگ سے ملنے جا رہا ہوں تو اسی حالت میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، تو وہ پسند ہی نہیں کریں گے. اس وجہ سے حضور نے فرمایا تیرے اندر 2 خصلتیں ہیں جو بڑی پسندیدہ ہیں. اس لیے کسی بھی شیخ، کسی استاد کے پاس جانا ہو
تو نیا لباس پہن کر غسل کر کے جائیں، خوشبو لگا کر جائیں، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اسی حالت میں اگر آپ سفر سے آئے، پسینے سے شرابور ہے اور ملنے چلے جائیں گے تو پھر اچھا نہیں تصور۔ اس وجہ سے یہ آداب میں سے ہے کہ آدمی غسل کرے اور پھر نیا لباس پہنے اور پھر حاضری دے۔ تو لوگ جب مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو لوگ اسی طرح کرتے ہیں، پہلے مدینہ طیبہ میں اپنے مکان پر جا کر غسل کرتے ہیں، نیا لباس پہنتے ہیں، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر۔ تو آپ بھی ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ فرط محبت میں، شوق میں، جو پہلے لوگ دوڑ کر آئے تھے، حضور نے کہا تو ان کو کچھ نہیں ہے، لیکن ان کی تعریف کر کے گویا کہ اس پہلے عمل کو حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ تو انہوں نے حضور سے عرض کی انا لا نستطیع ان ناتیک الا فی شہر الحرام، حضور ہم حرمت والے مہینوں میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں، آگے پیچھے نہیں آ سکتے۔ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُدَرٍ، کیونکہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان یہ مدر قبیلہ رہتا ہے، یہ کافر لوگ ہیں، یہ لوٹ لیتے ہیں، رستے سے ہمیں لوٹ لیتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے پاس۔ اور جب حرمت والا مہینہ ہوتا تھا تو یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، سمجھے نا، حتیٰ کہ رجب کے مہینے کا اتنا احترام کرتے تھے کہ رجب کے مہینے کی نسبت ہی مدر کی طرف کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے رجب و مدر، رجب و مدر۔ یہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو یہ اپنے ہتھیاروں سے لوہا اتار کر رکھ دیتے تھے کہ اب جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی۔ اس وجہ سے ان صحابہ نے عرض کی کہ حضور ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، آگے پیچھے حرمت والے وہ 4 مہینے۔ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، اس لیے حضور آپ ہمیں کوئی واضح حکم ارشاد فرمائیں، نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، تاکہ جو ہمارے پیچھے لوگ ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے خاندان والے ہیں، ہم ان کو بھی اس عمل کی خبر دیں۔ اس سے علماء نے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر کسی بندے کو دین کا کوئی مسئلہ معلوم ہو، اگرچہ وہ عالم نہ ہو، سارے مسائل اسے پڑھا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اتنا علم ہے، ایک مسئلہ اس کو آتا ہے، اس نے کسی عالم سے سنا ہے اور سمجھا بھی ہے، سمجھے نا، تو اس کو چاہیے کہ وہ آگے اس کی تبلیغ کر سکتا ہے، اس سے آگے۔ لیکن اگر علم نہ ہو تو بتانا بھی نہیں چاہیے، آگے تبلیغ تو بدرجہ اولیٰ نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا نخبر بہ من وراءنا، حضور نے ان کو 4 ہی مسئلے بتائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ حضور ہم جو پیچھے ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کو بھی ان مسائل کی کیا کریں گے، تبلیغ کریں گے۔ تو حضور نے اجازت دے دی، تو اس کا مطلب ہے جس مسئلے کا علم ہو اور آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ میں نے صحیح استادوں سے سمجھا ہے، تو پھر اس کو آگے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ نخبر بہ من وراءنا وندخل بہ الجنہ، اور ہم خود بھی اس پہ عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ وسألوہ عن الاشربہ، انہوں نے حضور سے پوچھا شرابوں کے متعلق۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، تو حضور نے 4 چیزوں کا ان کو حکم دیا تھا اس وفد کو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا تھا۔ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، سب سے پہلا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کیا تم جانتے ہو کہ ایمان باللہ ہے کیا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اس کا رسول ہے۔ دیوبندی حضرات یہ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو اکٹھا کر دیتے ہو، تو یہ صحابہ اکٹھا کرتے تھے، حضور نے منع نہیں کرنا۔
اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے۔ کالا، تو حضور نے پھر خود وضاحت فرمائی ایمان باللہ کی، فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صیام رمضان و ان تؤتوا من المغنم الخمس، اور مال غنیمت میں سے، مغنم کا معنی کیا ہے؟ مال غنیمت میں سے خمس، پانچواں حصہ ادا کرنا۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور چار چیزوں سے حضور نے ان کو منع فرمایا۔ عَنِ الْحَنْتَمِ، یہ گھڑے ہوتے ہیں، سبز گھڑے جن کے اندر شراب بنائی جاتی تھی۔ تو شراب جب حرام ہوئی تو ان برتنوں کا پہلے استعمال بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ آدمی ان چیزوں کو دیکھے گا تو پھر شراب کا شوق پیدا ہو جائے گا، پھر اس کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے پہلے ان گھڑوں اور برتنوں کے استعمال سے بھی منع کر دیا کہ استعمال نہ کیا کرو۔ ہنتم سبز گھڑے، یاد رکھنا ہے۔ والدباء، کدو ہوتے ہیں بڑے بڑے کدو، ان کو بھی اندر سے کرید کر بطور برتن استعمال کرتے تھے۔ والنکیر، اسی طرح لکڑی کرید کر پیالے بنائے جاتے تھے، ان کے اندر شراب بنائی جاتی تھی۔ والمزفت، ایسے برتن جن کے اوپر تارکول لگی ہوئی ہو، لک جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سڑکوں پہ نہیں استعمال ہوتی تارکول، اس وہ گھڑوں کے اوپر وہ لگا دیتے تھے۔ وربما کالا المکیر، اور کبھی مزفت کی جگہ مکیر کا لفظ، کار بھی تارکول کو کہتے ہیں جس کے اوپر تارکول لگی۔ وکالا، حضور نے فرمایا احفظوہن، ان مسائل کو یاد رکھو، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور جو لوگ تمہارے پیچھے ہیں ان کو بھی ان کی تبلیغ کرو۔ اسی سے علماء نے مستنبط کیا ہے کہ کسی آدمی کو پوری طرح اگر کوئی مسئلہ معلوم ہو تو آگے اس کی تبلیغ کر سکتا۔ یہ دیوبندی کی جو جماعت ہے نا، تبلیغی جماعت، یہ سارے ان پڑھ ہی ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ ہم دین سیکھنے کے لیے چلے ہیں۔ ان کو جب پکڑا جاتا ہے نا کہ یہ اگر تم تبلیغ کر رہے ہو تو تم یہ مسئلہ بتاؤ، تو مسئلہ انہیں پتہ نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں ہم دین سیکھنے کے لیے۔ بھائی ہمارے دیہات کے اندر جس مسجد میں امام صاحب کو بھی مسائل نہیں آتے، آپ وہاں دین سیکھنے کے لیے کیا کرنے گئے؟ دین سکھانے کے لیے تو علماء ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھو وہ تمہیں دین سکھائیں گے۔ آپ پہلے خود جاہل ہیں اور پھر جاہلوں کے پاس جا کر دین پڑھ بھی رہے ہو اور پڑھا بھی رہے ہو، سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے جس آدمی کو کسی مسئلے کا پوری طرح علم ہو تو وہ تو تبلیغ کر سکتا ہے، اگر مسائل کا علم نہیں ہے تو تبلیغ نہیں کر سکتا۔ حضرت عباس کے بارے میں بھی مروی ہے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بارے میں۔ کوفہ کے اندر ایک شخص واعظ کر رہا تھا، کوفہ کی مسجد میں ایک شخص واعظ کر رہا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے واعظ کرنے والے، کیا قرآن کا ناسخ و منسوخ جانتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے تو نہیں پتہ ناسخ و منسوخ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خود بھی گمراہ ہے، دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ علم کے بغیر جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں وہ گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ میں نے اس دن بتایا تھا، جو قرآن کریم کسی استاد سے نہیں پڑھتے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے۔ قرآن نے خود کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو مفہوم سمجھ نہیں سکتے تو لوگوں کو بھی غلط مفہوم بتاتے ہیں اور خود ہی غلط سمجھتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ آگے کتاب العلم کے اندر آ رہا ہے، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا علماء اٹھ جائیں گے اور لوگ جہلاء کو اپنا سردار بنا لیں گے، وہ ان سے مسئلے پوچھیں گے اور وہ فتوے پوچھیں گے اور وہ ان کو فتوے دیں گے۔
فرمایا دلو فادلو، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج دیکھیں جو یوٹیوب پہ وہ کیا ہوتی ہے، فیس بک پہ ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے اور مسائل بیان کر رہا ہے اور اکثر غلط بیان کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے علم ہو تو چیزیں بیان کرنی چاہیے، علم نہ ہو تو بیان نہیں کرنی چاہیے، گمراہی کا سبب بن جائے۔ باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ ولکل امرئ ما نویٰ فدخل فیہ الایمان۔ اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے، پہلے آئی تھی نا حدیث انما الاعمال، تو میں نے بتایا تھا کہ اس حدیث سے پہلے مضاف محذوف ہے، مضاف معذوف ہے۔ تو ان صحت الاعمال بالنیت، اور ایک ہے جواز الاعمال ثواب الاعمال بالنیت۔ ہمارے نزدیک ثواب، اعمال کا ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے کہ وہ ثواب ملے گا یا نہیں۔ نیت ٹھیک ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو ثواب، عمل پایا جائے گا، ثواب نہیں۔ امام شافعی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر عمل، کوئی بھی عمل پایا جائے گا اگر وہ صحیح ہوگا تو صحیح ہوگا، یعنی نیت کے ساتھ اگر کریں گے تو وہ صحیح ہوگا، اگر نیت نہیں ہوگی تو وہ عمل ہی باطل ہوگا، وہ عمل کیا ہوگا۔ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ امام شافعی کہتے ہیں اگر کوئی شخص بغیر نیت کے غسل کرے تو اس کا غسل ہی نہیں ہوگا، بغیر نیت کے غسل کرے تو غسل ہے، اسی طرح بغیر نیت کے وضو کرے تو وضو نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے نزدیک پانی خود طاہر ہے، خود پاکیزگی دینے والا ہے، اس وجہ سے کوئی وضو کرے گا تو وضو ہو جائے گا، نیت کر لے گا تو ثواب مل جائے گا لیکن وضو ہو جائے گا۔ بہت سی ایسی چیزیں میں نے مثال دی تھی کہ مثلا کوئی بندہ نکاح کرتا ہے، نیت نہ بھی ہو نکاح پھر بھی ہو جائے گا۔ کوئی بندہ کسی کو قرضہ ادا کرتا ہے، نیت نہ بھی ہو تو قرضہ پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے امام بخاری نے لکھا ہے فداخل فی الایمان والوضو، وہ اپنا مسلک ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں وضو بھی داخل ہے کہ اگر وضو میں نیت ہوگی تو وضو ٹھیک ہوگا، وضو ورنہ نہیں ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نزدیک وضو ہو جائے گا۔ والصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والاحکام، وقال اللہ تعالی قل کل یعمل علی شاکلتہ۔ امام بخاری نے اس کا معنی لکھا ہے علی نیت ہی، یعنی ہر بندہ اپنی نیت پر عمل کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے قرآن کی امید افزا آیت کریمہ وہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ لوگوں کے نزدیک یہ آیت امید افزا ہے، اللہ نے فرمایا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ سے مایوس نہ ہو۔ لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک یہ آیت کریمہ امید افزا ہے، قل کل یعمل علی، کہ ہر ذات اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کرتی ہے، ہر ذات اپنی، بندہ اپنی حیثیت کے مطابق گناہ کرتا ہے، اس کے اندر گناہ کا مادہ پایا جاتا ہے، اللہ کے اندر رحمت ہے، وہ رحمت کا مادہ ہے۔ نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسب صدقۃ، اگر کوئی شخص اپنے آل اولاد پہ خرچ کرتا ہے اور ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا یہ بھی کیا ہے، اگر آپ حلال کما کر لاتے ہیں اور گھر والوں کو کھلاتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہوگا۔ وقال ولکن جہاد ونیۃ، ہجرت ختم ہو گئی ہے، یعنی وہ ہجرت جو مکہ سے مدینہ کی طرف تھی، مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت کا حکم کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن جہاد کیا اور نیکی کی نیت کرنا کیا ہے، باقی ہے۔ مطلق ہجرت باقی رہے گی، جہاں بھی لوگ تکلیف میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ جگہ چھوڑ دیں، ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ میں۔
حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال اخبرنا مالک عن یحییٰ بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمہ بن وقاص عن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیت ولکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبہ قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله، جب کوئی شخص اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے یحتسبها اور ثواب کی امید سے خرچ کرتا ہے فهو له صدقۃ، تو اللہ اس کو صدقے کا ثواب. اس لیے علماء اپنے گھر پہ ہی خرچ کرتے رہتے ہیں، صدقے کا ثواب تو ویسے مل جاتا ہے. حدثنا الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابی وقاص انه اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار تھے، اشرف صحابہ میں سے. تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ دیکھ رہے ہیں میں اس مرض میں مبتلا ہوں، دنیا سے رخصت لینے والا ہوں، میری ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں؟ نہیں. آدھا کر دوں؟ میں نہیں. تیسرا حصہ کر دوں؟ اب میں ثلث و کثیر، یہ بھی زیادہ ہے لیکن تیسرے حصے کی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ مرنے سے پہلے تیسرا حصہ صدقہ کرنے کا، ہبہ کرنے کا کیسے. تو حضور نے ان کو ارشاد فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ. ایک تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو تو خرچ کرے گا اللہ کی رضا کے لیے الا اجرت علیہا، تجھے اس پر اجر دیا جائے گا. حتی ما تجعل فی امرأتک، حتیٰ کہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے گا اس کا بھی اللہ تمہیں ثواب عطا کرے. پہلا فی حرف جا رہا ہے، دوسرا فی کا معنی منہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو حضور نے ایسے جملے حضور نے ان کو فرمایا تھا کہ بہت سے لوگ تو اسے نفع بھی حاصل کریں گے، بہت سے لوگ تو اسے نقصان بھی اٹھائیں گے. تو وہ سمجھ گیا کہ میں اس مرض سے مرنے والا نہیں ہوں. تو نے کہا حضور میں اس کا مطلب ہے زندہ رہوں گا ابھی. تو حضور نے فرمایا ہاں کچھ لوگ تم سے نفع حاصل کریں گے اور کچھ نقصان. اس کا مطلب ہے حضرت سعد بھی لوگوں کو نفع نقصان دے سکتے. یہ وہابی اکثر کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں. حدیث کے اندر موجود ہے، حضور نے فرمایا جو آدمی میرے بعد خلیفہ بنے اور جو آدمی کسی کو نفع نقصان کا اگر کوئی حامل ہو تو اسے چاہیے کہ انصار کے ساتھ حسن سلوک کرے، انصار کے ساتھ مہاجرین کا خیال رکھے. یہ آگے حدیث کے اندر آ رہا ہے. تو حضور نے صحابہ کو بھی نفع دینے والا نقصان دینے والا، پتہ نہیں کیا پڑھتے رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتا. اچھا جی، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، یہ بڑی جامع حدیث ہے. جوامع الکلم جو حضور کی حدیثیں ہیں نا، کہ یعنی حضور نے ارشاد فرمایا نا مجھے 5 چیزیں یا 6 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی. ان میں سے ایک حضور کی شان ہے جوامع الکلم. اوتی تو مجھے جوامع الکلم کی شان دی گئی ہے. حضور جملہ چھوٹا سا بولتے ہیں لیکن اس کے اندر معانی کا سمندر ہوتا ہے، اس کو جتنا آپ پھیلاتے جائیں گے وہ پھیلتے جائیں گے. یہ بھی انہی میں سے ہے الدین النصیحہ. حضور نے فرمایا دین اخلاص کا نام ہے، دین اخلاص کا نام ہے. نصیحہ کا معنی کیا ہے؟ اخلاص. خالص جو شہد ہوتا ہے نا اس کے لیے جاتا ہے خلص تو النحل اصلہ، کہ میں نے
خالص شہد نکالا۔ کس کے لیے نصیحت بھائی؟ للہ، اللہ کے لیے اخلاص، ولرسول ہی، اس کے رسول کے لیے اخلاص، ولائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو امام ہیں ان کے لیے اخلاص، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے اخلاص۔ اللہ کے لیے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کی صفات کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کی صفات ثبوتیہ کو تسلیم کرنا، صفات سلبیہ کو تسلیم کرنا، یہ ساری کے سارے اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک ماننا، یہ اس کے ساتھ اخلاص ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ اخلاص یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس پہ عمل کرنا، حضور کی تابع داری کرنا، حضور کی تعظیم بیان کرنا، یہ سارے رسول کے ساتھ اخلاص ہے۔ ائمہ کے ساتھ اخلاص کہ مسلمان جو حکمران ہوتے ہیں ان کی صحیح تربیت کرنا، اگر وہ کوئی غلط رستہ اختیار کرتے ہیں تو ان کو قرآن اور حدیث کے مطابق ان کی توجہ دلانا کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتے ہیں، ان کی تربیت کرنا، یہ ان کے ساتھ اخلاص ہوگا۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور عام لوگوں کے ساتھ اخلاص یہ ہے کہ ان کو خیر کی تبلیغ کرنا، نیکی کی تبلیغ کرنا، کہ وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ان کی تربیت کرنا کہ یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، ان کو یہ چیزیں بیان کرنا۔ تو یہ عام اصول، تو یہ اخلاص ہر بندے کے ساتھ۔ تو یہاں وقولی تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ، یہ قرآن کا ارشاد ہے، جب وہ مخلص ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ بن اسماعیل قال حدثنی قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور کے صحابی ہیں، جریر بن عبداللہ انتہائی خوبصورت صحابی تھے، بنی کہلان ایک قبیلہ تھا، اس سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ جس سال حضور کا وصال ہوا ہے نا، اس سے پہلے جو رمضان آیا تھا اس میں یہ آئے تھے حضور کے پاس اور اسلام قبول کیا تھا، یعنی بالکل اینڈ پہ آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ جو مسال الخفین کی حدیث ہے نا، یہ روایت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے صحابہ خوش ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے آخر میں اسلام قبول کیا ہے اور انہوں نے وہ حدیث سنی ہے، اس کا مطلب ہے یہ حدیث منسوخ نہیں ہوتی، کیونکہ حضور سے آخر میں انہوں نے سنی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ یہ کہتے ہیں میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے جب بھی دیکھا مسکرا کر دیکھا، اور میں جب بھی آیا حضور نے مجھ سے حجاب نہیں فرمایا، فوراً مجھے اجازت مل گئی آنے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے تھے یوسف حاصل امہ، اس امت کے یوسف، اتنے خوبصورت تھے۔ حضور نے ان کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم شاہ سوار لے جاؤ، بنی خصم کے اندر ایک بت خانہ ہے، لوگوں نے بت خانہ بنایا تھا جس میں بت رکھے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا اس کو جا کر گراؤ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو آپ مجھے سربراہ بنا کر بھیج رہے ہیں گھوڑ سواروں کا، اور میں خود گھوڑے پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، گر جاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور اللہ کریم نے دعا بھی فرمائی، یا اللہ اس کو ہادی مہدی بھی بنا دے اور اس کو گھوڑے پہ قائم رکھ۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد میں کبھی گھوڑے سے نہیں گیا۔ اور پھر یہ گئے تھے اور وہ جو بت خانہ تھا اس کو گرا دیا تھا اور اس کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے تھے ان کو قتل کر دیا، اور پھر حضور کی طرف پیغام بھیجا تھا کہ حضور ہم نے اس کو، بندے نے آ کر بتایا تھا جو ان ساتھ تھا کہ حضور ہم نے اس کو اس طرح کر دیا تھا بت خانے کو جس طرح اجرب اونٹ ہوتا ہے، یعنی خارش زدہ سیاہ اونٹ ہو جاتا ہے خارش کی وجہ سے، ہم نے ان کو گویا جلا دیا ہے اور ختم کر دیا۔ تو حضور نے اسی وقت ان کے لیے 5 مرتبہ دعا فرمائی، 5 مرتبہ حضور نے۔ احمس قریش کے لوگ تھے، وہ سارے کے سارے جو گھوڑ سوار تھے، تو ان کے لیے حضور نے 5 مرتبہ دعا۔ ان جریر ابن عبداللہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کے دست اقدس پہ بیعت کی۔ غور فرمائیں،
بیعت اس کو کہتے ہیں۔ میں نے حضور کے دستے اقدس پہ بیعت کی کس بات پر؟ حضور نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ ہم بھی بزرگوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شریعت مطہرہ کی پابندی کیا کریں، اور ہم بیعت کر کے واپس آتے تو رستے میں ہی نماز نہیں پڑھتے۔ عجیب معاملہ ہے۔ گئے ہوئے عرس کے اوپر، بزرگوں کے عرس کے اوپر، پیر صاحب کے عرس پہ جا رہے ہیں، سفر بھی کیا ہے، پیسے بھی خرچ کیے ہیں، گرمی سردی برداشت کی ہے، اور وہاں جا کر نماز نہیں پڑھتے، بازار پھر رہے ہو، تو کیا فائدہ ہوگا ان چیزوں؟ پہلے اللہ کے فرائض ادا کرنے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سارے، یہ تو مستحبات چیزوں میں سے ہیں، پھر یہ ادا کریں۔ تو اس لیے حضور نے ان سے پہلا وعدہ کیا لیا؟ نماز قائم کرنا، اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، اور آگے فرمایا وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ اخلاص کا مظاہرہ کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ۔ تو انہوں نے آخری دم تک اخلاص کا مظاہرہ کیا،